فلسطینیوں کے حامی مظاہرین پرزور مطالبات کرتے رہے مگر اسرائیل کے لیے کاملا ہیرس کی حمایت تبدیل نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار کے طور پر نامزدگی قبول کرتے ہوئے اپنی تقریر میں اگرچہ فلسطینیوں کے حقوق کو تسلیم کیا مگر اسرائیل کی حمایت پر زور دیا۔ صدر بائیڈن اور میں اس پر کام کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو جائے، ایسے کہ اسرائیل محفوظ ہو، یرغمال رہا ہو جائیں، غزہ میں مصائب ختم ہو جائیں اور فلسطینیوں کو ان کے وقار، سلامتی، آزادی اور خود مختاری کا حق ملے۔ ہتھیاروں پر پابندی کے مطالبات پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ پیر کے روز پارٹی نے جس پلیٹ فارم پر رضامندی ظاہر کی تھی اس نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کی حمایت، یرغمالوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی اور 2 ریاستی حل کی حمایت کا عزم کیا۔ ہیرس فلسطینیوں کے تحفظ کی بات زیادہ بلند آہنگ انداز میں کرتی رہی ہیں، لیکن سابق اور موجودہ مشیروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں ان کی پالیسی صدر جو بائیڈن سے مختلف نہیں ہوگی۔ میں سینٹ میں ان کی قومی سلامتی کی مشیر تھی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کی پکی حامی ہیں کیونکہ یہ ہماری قومی سلامتی کے مفاد میں ہے۔ خارجہ پالیسی کا تعین رائے عامہ سے کہیں بڑھ کر کیا جاتا ہے، حالانکہ رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکیوں کی بڑی تعداد چاہتی ہے کہ ان کے لیڈر اسرائیل کی امداد میں کمی کر دیں۔ کنونشن کے دوران 270 مندوبین نے مطالبہ کیا کہ ہیرس منتخب ہوتی ہیں تو انہیں اسرائیل کی امداد پر شرائط عائد کر دینی چاہیے۔ یہ مہم چلانے والے 30 ان کمیٹڈ مندوبین ہیں جنہوں نے ہیرس کے لیے اپنے ووٹ روک لیے ہیں۔ یہ بہت کم تعداد ہے، 1% سے بھی کم، اور وہ بھاری اکثریت سے نامزد ہو گئی ہیں۔ ان کمیٹڈ مندوبین کہتے ہیں کہ وہ مایوس نہیں ہوئے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس معاملے پر بہت سے لوگ واقعتاً ہمارے ساتھ ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے آغاز کریں اور کیسے شامل ہوں۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ ہم پہلے ہی بہت پیش رفت کر چکے ہیں۔ غزہ وہ معاملہ ہے جس پر ڈیموکریٹس میں اختلافات ہیں۔ فلسطینیوں کے حامی مندوبین اس بات پر ناخوش تھے کہ ان کے مقررین کو کنونشن میں باقاعدہ نہیں بلکہ سائیڈ لائنز پر بولنے کی اجازت دی گئی، جبکہ حماس کے یرغمال بنائے گئے ایک امریکی کے والدین نے کنونشن سے خطاب کیا۔ اسرائیل کے حامی مندوبین کا کہنا ہے کہ اس مسئلے سے پارٹی کے اندر تقسیم پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سب کو غزہ کے عام شہریوں کے بارے میں تشویش ہے، مگر ہمیں اسرائیل کے لوگوں اور ان کی سلامتی اور حفاظت کی بھی فکر ہے۔ سوشل تحریکوں کے اسکالرز کہتے ہیں کہ احتجاج کو ایجنڈے میں تبدیل ہونے میں وقت اور محنت درکار ہوتی ہے۔ اتحاد قائم کرنے اور آخر کار گفت و شنید، سمجھوتے اور آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرنے کے ذریعے بھی کبھی اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے جس حد تک جانے کی احتجاج کرنے والے امید رکھتے ہیں، مگر تاہم یہ ایک اہم تبدیلی ضرور ہے۔ ان کمیٹڈ نیشنل موومنٹ کی ترجمان لیلا العابد کہتی ہیں کہ وہ طویل جدوجہد کے لیے اس میں شامل ہوئے ہیں۔ ہماری حکمت عملی ڈیموکریٹک پارٹی کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ آخر کار ڈیموکریٹک پارٹی میں انقلاب پیدا کرنا ہے اور اس کے انتہائی بنیادی لوگوں کی بات پر توجہ دینا ہے۔ منیسوٹا کے اٹارنی جنرل کیتھ ایلیسن ایک مسلمان ہیں اور فلسطینیوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے عملیت بنیادی چیز ہے۔ اختیار کے لیے آپ کو جیتنا ہوگا۔ ہیرس کے لیے اعداد و شمار ہر جگہ بہتر ہیں، جیت کے امکانات کافی زیادہ ہیں۔ اگرچہ ان کا کوئی بھی مطالبہ پورا نہیں ہوا، تاہم فلسطینیوں کے حامی مندوبین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مقصد پر زور دیتے رہیں گے۔ پیٹسی وڈاکس فارق کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔